آج جو موضوع ہے ہمارے سامنے وہ بڑا زبردست ہے، خاص ہے، کیونکہ یہ ہماری شفائیہ عبادت ہوتی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو جسمانی ہیلنگ کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ذہنی جذباتی طور پر ہیلنگ کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگ روحانی طور پر بیمار ہیں، روحانی بیمار، یعنی گناہ کے بیمار، گناہ کی بیماری۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ گناہ ایک بیماری ہے، اور اس کا علاج صرف یسوع کے خون میں ہے، آمین۔ اور کسی چیز میں گناہ کی جو بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف خداوند یسوع کے لہو میں ہے، کیونکہ خداوند یسوع کا لہو پاک ہے، بے عیب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے، اس دنیا میں جو اس کا ظہور ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں، گناہ جو ہے ان کو موروثی طور پر ان کے ماں باپ کے ڈی این اے کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش میں کیونکہ انسان کا عمل دخل ہی نہیں ہے، لہذا یسوع کا لہو پاک ہے۔ اور یسوع کا لہو جو ہے وہ گناہ کی بیماری سے شفا دیتا ہے، یعنی نجات دیتا ہے، آمین۔ ہم سیکھیں گے اپنی قوت کے بدلے خدا کی قوت پر بھروسہ کرنا، یا اس کی قوت کو لینا، تاکہ ہماری جو محدود قوت ہے، جو ہماری طاقت ہے، ہمارے اندر زور ہے، بشری قوت، انسانی طاقت، انسانی لیاقت، وہ محدود ہے، اس کے بدلے خدا کی لامحدود قوت اور قدرت ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس موضوع پر آج ہم سیکھیں گے، کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنی طاقت سے چیزوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بیماریاں ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن، علاج، حکیم، سائنس، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور طب، دیسی طریقے، ٹوٹکے، بہت کچھ ہم طریقہ کار استعمال کرتے تاکہ ہم شفا پا جائیں۔ اور میں نے بارہا اس کے بارے میں سکھایا کہ ہر بیماری کے پیچھے، ہر روحانی مسئلے کے پیچھے، ہر ایک بدنی پرابلم کے پیچھے ایک روحانی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح جب بھی معجزات کرتے تھے، وہ سب سے پہلے گناہ معاف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یعنی اگر وہ چل پھر نہیں سکتا تھا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ گناہ۔ تیرے گناہ معاف ہوئے، گناہ معاف ہو گئے، بیماری کی وجہ ختم ہو گئی، اب اٹھ اور چل پھر۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے تمام جسمانی مسائل کے پیچھے ایک روحانی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ لعنت کے قبضے میں ہیں تو پھر آپ یاد رکھیں، جب گناہ یا سبب ختم ہو جائے گا تو پھر وہ بیماری اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، یسایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام، باب نمبر 40 اس کی 30 اور 31 آیت مقدسہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، مقدس کلام میں سے یسایہ 40 باب 30 اور 31 دو آیات ہیں،
آئیں دیکھیں خدا کے کلام میں سے. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، نوجوان بھی تھک جائیں گے، نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور ماندہ ہوں گے. اور سورما بالکل گر اور پڑیں گے، سورما یعنی واریر، جنگجو، سورما بالکل گر پڑیں گر گے، پڑیں گے. لیکن خداوند کا انتظار لیکن کرنے خداوند والے کا انتظار کرنے والے اثر نو اثر نو زور حاصل کریں گے، زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے، بالوں پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، اور نہ تھکیں گے. وہ چلیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ اور ہوں گے، ماندہ نہ ہوں گے۔ نہ ہوں گے. مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. سب کہیں آمین. نوجوان تھک جائیں گے. اب جانتے ہیں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ نہیں تھکتے، کیونکہ جوانی میں زور ہوتا ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ کئی دفعہ ہم مقابلہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہماری قوت ماند پڑ جاتی ہے. اور یسایہ یہ بھید، یہ میسج، یہ پیغام ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ نوجوان بھی تھک سکتے ہیں، ان کی قوت بھی گھٹ سکتی ہے، ان کی قوت میں بھی کمی آ سکتی ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے. اور سورما بالکل گر پڑیں اب گے۔ سورما کون ہوتے ہیں؟ واریر، جنگجو، جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے. پچھلے دنوں میں ٹیلی ویژن پر ملٹری ٹریننگ کے بارے میں سکھا رہے تھے، تو میں غور کر رہا تھا، بہت زیادہ سخت ٹریننگ ہوتی ہے. انہیں بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، انہیں پیاسا بھی رکھا جاتا ہے. بھائی خالد سرحل آ رہے ہیں کیونکہ ملٹری میں رہے ہیں. تو جو لوگ آرمی میں، کسی فورس میں، ملٹری کے علاوہ پولیس بھی ہے اور بھی بہت ساری جتنی فورسز ہیں، ان کی ٹریننگ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور بڑی اذیتوں میں سے، بھوک پیاس میں سے انہیں گزارا جاتا ہے. اور نبی اس جگہ پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے. یعنی حال ہی کوئی نہیں ہونا تھا، مدڑے منہ میں بندہ ڈگ پیندا ہے. یعنی جنہوں نے ٹریننگ ہے، جڑے جنگجو نے، ایک وقت آئے گا وہ بھی ڈگ پین گے، وہ بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو لیکن ہے نا، یہ بڑا تقویت دینے والا لفظ ہے. لیکن واہ، لیکن کن کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے، خداوند کا انتظار کرنے والے. میں غور کر رہا تھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے ملک میں یا دنیا میں. سوسائڈ لوگ کرتے ہیں، سوسائڈ بامبر ہیں، ہاں جی، خودکش حملے کرنے والے. میں ان کے بارے میں غور کرتا ہوں، دے آر ہوپ لیس. ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ امید کا خدا ان کے پاس نہیں ہے، امید کا پیغام ان کے پاس نہیں ہے. یسوع مسیح جو لیونگ ہوپ ہے، زندہ امید ہے، وہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی جانوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. اگر یسوع ان کے جیون میں آ جائے تو دنیا میں کہیں بھی ایسے واقعات نہ ہوں. آج کل میڈیا پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. لوگ ہوپ لیس ہیں کیونکہ ہوپ آف گلوری، ہوپ جو خداوند ہے، جو امید کا سرچشمہ ہے، جس کے پاس تسلی ہے، جو گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، جو کمزوروں کو زور دیتا ہے، وہ نہیں ہے ان کے پاس. انہیں یسوع کی ضرورت ہے. جو لوگ یسوع کو پا لیتے ہیں انہیں جینے کی امید بھی مل جاتی ہے، انہیں جینے کا ڈھنگ بھی آ جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس خوراک کیسی ہے یا تھوڑی ہے، لباس قیمتی ہے یا نہیں ہے، یا میرا گھر اچھا نہیں ہے، یا میرے پاس کوئی بھی کنوینس. وہ ان چیزوں کو پھر نہیں غور کرتے اس پر. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ خدا آپ کو برکت دے،
اس کا روحانی لیول فرق ہو جاتا ہے. وہ عام بندہ نہیں ہوتا جو آپ اسے گالیاں دے رہے ہیں, آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں, آپ اس کی طرف تماچے بنا رہے ہیں کہ جی میں تینوں ماراں گا, میں تینوں چھڑاں گا نہیں, اور وہ آگے سے کہتا جی خدا آپ کو برکت دے, تو آپ سمجھ لیں وہ غیر معمولی شخص ہے. اور یہ لیول اس وقت آتا ہے جب لوگ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا اثر نو, اس کا ایکچول ترجمہ ہے تبدیل کرنا, شفٹنگ. یعنی خدا کیا کرتا ہے, ہماری نادانیوں کو, بیوقوفیوں کو لے لیتا ہے, کمزوریوں کو لے لیتا ہے, اور ہمارے رانگ ڈیسیژن. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہم جو دکھ اٹھاتے ہیں دنیا میں, لوگ جو زیادہ دکھ اٹھا رہے ہیں اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں. ان کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ رانگ ہوتے ہیں, ان کی فیصلہ سازی غلط ہوتی ہے, اور آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کی زندگی کا جو رخ ہے وہ ٹوٹلی بدل کے رکھ دیتے ہیں. آپ کی چھوٹی سی مسٹیک آپ کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہے. چھوٹی سی غلطی آپ کی, آپ کا چھوٹا سا غلط فیصلہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے. لیکن اس جگہ پر ہوپ موجود ہے کہ اگر آپ کا بھروسہ خداوند پر ہے, اگر آپ نے اپنے معاملات خداوند کو دے دیے, اپنی کمزوریاں اس کو دے دی ہیں, اپنے مسائل اس کو دے دی, اپنی بیماری اس کو دے دی ہے, اپنی ناکامیاں بھی اس کے قدموں میں رکھ دی ہیں, اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں, تو پھر کلام فرماتا ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. ہیلیلویا. ان کی قوت بحال ہو جائے گی, ان کی طاقت بحال ہو جائے گی. اثر نو کا ایکچول ترجمہ میں نے بتایا تبدیل کرنا ہے. جب ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, تو وہ ہماری محدود قوت کو لے لیتا ہے اور اس میں اپنی لامحدود قدرت اور قوت کو ڈال دیتا ہے. پھر چیزیں آپ کے لیے کوئی بھی چیز ہارڈ نہیں آپ کو فیل ہوتی. مثال کے طور پر آپ کا فنانس ہے, روپے پیسے کے معاملات ہیں, آپ ہمیشہ سٹرگل کرتے ہیں روپے پیسے میں, آپ دکھ میں سے گزرتے ہیں, آپ کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی, جو بیسکس نیڈ ہیں آپ کی وہ بھی پوری نہیں ہوتی. اس کی بڑی وجہ یہی ہے, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات خدا پر نہیں چھوڑتے, آپ ان کو خود ہی ہینڈل کرتے رہتے. میں نے ایک سینٹینس نوٹ کیا ہے, اگر کوئی خود کو مضبوط سمجھتا ہے تو خدا کبھی کام نہیں کرے گا. اور آگے لکھا میں نے, اگر ہم خود ہی کریں گے تو ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا کی ضرورت, مثال کے طور پر جو شخص دعا نہیں کرتا, دعا بھلا کون کرتا ہے؟ دعا کرنے والا شخص اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے. اور جو شخص دعا نہیں کرتا, ہماری جو بہنیں دعا نہیں کرتی, بھائی دعا نہیں کرتے, ناظرین میں سے کوئی دعا نہیں کرتا, تو وہ یہ خدا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا نہ کرنے والا گھمنڈ کرنے والا ہے, گھمنڈی ہے, وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے کہ مینوں دعا دی لوڑ نہیں, مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں, مجھے خدا کے حضور. کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ ہمبل ہو جاتے ہیں, آپ فروتن ہو جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے خدا کی حضوری میں کہ خداوند مجھے تیری ضرورت ہے, مجھے تیری ضرورت ہے اور میں تیرے بغیر نامکمل ہوں. گو میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس افرادی قوت بھی ہے, مین پاور بھی ہے, میرے پاس نوکر چاکر بھی ہیں, میرے پاس
کام کرنے والے لوگ بھی ہیں, میں کمپنی کا مالک ہوں, میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں, لیکن دعا جب آپ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ خدا سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تیری ضرورت ہے. اور اگر آپ دعا نہیں کرتے تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ آپ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. زبور 34 ہے 6 آیت, Psalm 34 verse 6. دیکھیں, میں اس شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا جو تخت ہے وہ سونے کا تھا. تخت کون سا تھا؟ ساڑھے پاکستان جو نہیں نہ ہے گا ساڑھے بادشاہوں کو سونے, سعودیہ جو ہے گا, دبئی جو ہے گا, کیونکہ انہوں کو سونا بہت ہے, وہ بڑے طاقتور ملک ہیں. عرب کنٹریز میں بڑا گولڈ کے بڑے شوقین ہیں وہ. اور برونائی کا جو شہزادہ ہے انہیں سونے دی کار رکھی ہوئی ہے. تو میں انگریزاں تے کدی کدی غور کردا, لوکی انہاں انہاں نوں برا کہندے نے, وہ بچارے آپ بھوک کٹ لیندے نے تے غریب ملکاں دی مدد کردے نے. حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے, دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں ان کے پاس. یہ انجیل نے دی ہے گوروں کو. گورا نے کسی کھوں جو نہیں گلاں کاٹ لیاں, یہ انجیل نے ان کو سکھایا ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی برکتوں کو جو خدا نے آپ کو دی ہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے. دیکھیں ذرا, یہ وہ شخص ہے جو سونے کے تخت پر بیٹھتا ہے. اس غریب نے دہائی دی, اس غریب نے دہائی دی, خداون نے اس کی سنی, خداون نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. دیکھیں ذرا کہ کس طرح زبور نویس اس بات کو قلم بند کرتا ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت کے لیے دہائی دیتے ہیں. دہائی سمجھتے ہیں آپ ہیں؟ دعائی چیخنا چلانا, یہ اس کی اور ایک اس کی سپرٹ ہے کہ جب آپ دہائی دیتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, آپ کی آواز بلند ہوتی ہے, چیخ سیاڑا پیا ہوندا ہے, سارے محلے نو پتہ لگ رہا ہوندا ہے کہ بندہ تڑپن دیا ہے, دہائی دے رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ دہائی دے رہے ہیں اور خدا کو آپ کہتے ہیں میں غریب ہوں, میں کمزور ہوں. پچھلے دنوں بھی مجھے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی. تے کیا مسیحی غریب نے؟ مسیحیاں نو غریب رہنے چاہیے؟ میں کہ نہیں, مسیحیاں نے تو بھی غلط ترجمہ کر لیا نا اپنے کولوں ہی. ہمیں آج کی روٹی کیا, روز کی روٹی والی گل, ہاں کہندے مسیحیاں نے تے روز دی منگی ہے جی, تے جے دیہڑی لگ گئی ہے تے پھر اگلے دن آپ آرام نہ بہ کے کھاواں گے کہ, کیونکہ اسی تے روز دی. حالانکہ یہ اس روٹی کی بات نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. یسوع نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرو. ہلیلویا. پھر خدا نے کہا آدمی روٹی ہی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے, یعنی خدا کے کلام کی بات ہوئی ہے, اس روٹی کی بات ہوئی ہے. اس روٹی, بائبل مقدس خدا کی روٹی ہے, بریڈ آف لائف ہے. ہمارا ایک شو بھی ہے پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر, اس میں خدا کے بندہ آصف اور میں خود خدمت کرتا ہوں. بریڈ آف لائف, زندگی کی روٹی, اور وہ خدا کا کلام ہے. مسیحوں نے اس کو اپنے طریقے سے اس کا ترجمہ کر لیا ہے کہ روز دی روٹی ہے. نہیں. پھر سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا اس لیے مسیح غریب ہے کہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے, میں کہ دل دے غریب ہونا ویسے غریب نہیں ہونا. میری بات سمجھ رہے؟ دل دے غریب ہونا ہے ویسے غریب نہیں ہونا. دل سے غریب, دل کے غریب سے مراد کیا ہے؟ دل کے غریب سے مراد ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے اس غریب نے دہائی دی اور خدا نے اس کے دکھوں سے اسے چھڑا لیا.
یعنی آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، اور آپ پھر بھی غریبوں جیسا مزاج اور رویہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تکبر نہیں ہے آپ کے دل میں، گھمنڈ نہیں ہے آپ کے دل میں، شیخی نہیں ہے آپ کے دل میں۔ ایویں نہیں کہی جانا کہ جی آ شاہ انے دی میں لئی، آ شاہ انے دی لئی، آ شاہ اگلے نوں دسی جانا کہ میرے کو دولت ہے۔ دل کا غریب اس سے کہتے ہیں۔ زبور 73 اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، میں بے عقل اور جاہل تھا اور میں تیرے سامنے جانور کی اس قدر اپنے آپ کو پست کیا ہے۔ اس غریبی کی بات ہو رہی ہے، اس قدر اپنے آپ کو انڈیلا ہے خدا کی حضوری میں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب کوئی شخص اس لیول پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے زور بھی اوپر سے آتا ہے، پھر خدا کی فیور اس کے لیے آتی ہے، کمک آتی ہے۔ داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اور پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں، ایک ٹاپک تھا جس پر میں نے منادی کی تھی، اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ اور عقاب بھی آپ کو پتا ہمیشہ اوپر ہی دیکھتا ہے، عقاب نیچے نہیں دیکھتا، نیچے مرغی دیکھتی ہے اور اتھے کڑ 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 کردی رہندی ہے، سو کیا نہیں وہ تھلے نو زمین تے ماری جاندی ہے چنجا۔ اور ہم عقابوں کی مانند، ہمیں عقاب کی مانند تعلیم دے گی کہ ہم نے عقاب کی مانند بننا ہے، عقاباں دے وانگو تینوں زور دے کے تیری جوانی نو۔ اور یہی آج کا ٹاپک ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ آئیں ذرا دیکھیں 41 یسایہ 41 اور 17 سے پڑھیے گا ذرا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے، میں خداوند ان کی سنوں گا۔ میں خداوند ان کی سنوں گا، یعنی جن کی زبان خشک ہو چکی ہے، کمزور ہو چکے ہیں، ماندہ ہو چکے ہیں، خدا کیا کہتا ہے میں ان کی سنوں گا۔ میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا۔ واہ! صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببو اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا۔ واہ! صحرا میں چیڑ اور سرو اور سنوبر اکٹھے لگاؤں گا، واہ! تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ واہ! یعنی جب خشک سالی ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، محتاجی ہوگی، محرومیاں ہوں گی، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا ان کے لیے اپنی کمک اور اپنی قدرت اور اپنی پروویژن کو جاری کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں اسرائیل کو ترک، بول دیجئے اسرائیل کو ترک یعنی چھوڑوں گا نہیں۔ کئی دفعہ ہم فیل کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اب خدا ہماری نہیں سنے گا، اب خدا دعا کا جواب نہیں دے گا۔ تو میرے عزیز آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، خدا کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو ترک نہ کروں گا، میں ان سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا۔ اس لیے ہمیں حلیم بننا ہے، فروتن بننا ہے، اور اپنی ضرورت کے لیے خدا کے حضور اقرار بھی کرنا ہے کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے، میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ کس قدر جان لیوا اور ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے، اور ایون بے شمار لوگ ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ تو پھر ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ آمین۔ وہ آپ کو شفا بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کو نجات بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہوپ لیس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تو پھر وہ آپ کو
امید بھی دے گا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند۔ واہ، اس کی مانند؟ عقابوں کی مانند۔ عقاب کی جو ہسٹری ہے، جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے عقاب کے بارے میں پڑھا ہے، دلچسپی رکھتے ہیں، جو اینیمل لورز ہیں، جو پرندوں کو، جانوروں کو پیار کرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عقاب جو ہے اس کی جو ذات ہے، اس کے اندر جو خدا نے خوبیاں رکھی ہوئی ہیں وہ بہت شاندار ہیں۔ میں چند دن پہلے صبح جلدی اٹھتا ہوں تو گھر کی جو لائٹیں ہیں وہ میں آف کرتا ہوں، تاکہ وہ کئی دفعہ سارا دن پیچھے والی لائٹیں چلتی رہتی ہیں اور بل بہت لمبا آتا ہے، لوگ کی کہنے گے وہ بل ان کے میں آ گیا۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں جو چیزیں فالتو جل رہی ہوتی ہیں نا، اس کو ذرا بند کر دیا کریں۔ تو ہمارے گھر کے پیچھے ٹاور ہے کسی موبائل کمپنی کا، تو جو چیل ہے وہ اس کے اوپر بیٹھی اور مجھے دیکھا اور آئی اور ایسے میرے پاس سے گھوم کے پھر چلی گئی، پھر اوپر بیٹھ گئی۔ اب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے اوپر نہیں بیٹھی، یہ پھر ٹاور پر چلی گئی کیونکہ ٹاور اونچا ہے۔ میں کہا بلے بلے، تیرا خاندان ہی ایویں ہے۔ میں کہا تیری نسل جو عقاب چوں ہے بندے دے ٹبر تو ہی پتہ لگتا نا بھی یہ کیویں دا بندہ ہے، وہ دے کماں تو ہی پتہ لگتا۔ میں کہا واہ، تجھے بنایا ہے خدا قادر مطلق نے، اور تیرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ تو عقاب کے خاندان سے ہے، اس لیے نیچے بیٹھنا تجھے پسند نہیں ہے۔ میں غور کر رہا تھا اس کی کوالٹیز پہ، حالانکہ وہ عقاب نہیں ہے، لیکن عقاب کی فیملی سے اس کا تعلق ہے، قریب ہے، قریب ہونے باوجود اونچی جگہ تے جا کے بہندی ہے، نیچے نہیں بیٹھتی۔ وہ آپ کو عقابوں کی معنی زور دینا چاہتا ہے۔ عقاب مردار نہیں کھاتا یعنی گندگی نہیں کھاتا، ایماندار گندگی نہیں کھاتے یعنی گناہ سے پاک رہتے ہیں۔ وہ آپ کو عقاب بنانا چاہتا ہے۔ اور کان ہوئے کیا تجھے؟ کان ہمیشہ ہی گند پھرولدا ہوندا ہے، وہ دا ٹبر فرق ہے، وہ دا خاندان فرق ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے چھینتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب طوفان نوح کے بعد بارش رک گئی، خدا نے کبوتر کو بھیجا اور کبوتری واپس آ گئی، کیونکہ پاؤں ٹکنے کی جگہ، پھر بھیجا اور وہ لے کر آئی زیتون کی پتیاں اپنے منہ میں، یعنی زمین پر پانی کم ہونا۔ پھر کان صاحب نو بھیجیا، کان نو، تے کان مڑ کے نہیں آیا۔ تے کئی روحانی کام ہی نے، انہوں نے خدمت لی بھیجی، وہ اپنی منسٹری شروع کر لیندے نے، لاشاں پھرولن والی، گندگی کھان والی۔ کان واپس نہیں آیا تے کان کی کردا ہونا؟ جڑے لوگ مرے ہونے ہیں نا، انہوں نے لاشاں پھرولدا ہونا، اتنے ٹھنگے ماردا ہونا انہوں نے گوشت چ، کیونکہ گندگی اسے پسند ہے۔ لیکن عقاب ایسا نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ عقابوں کی مانند۔ واہ، عقابوں کی مانند۔ خدا آپ کے زور کو بڑھانا چاہتا ہے، اور عقاب کے زور کا آپ اندازہ لگا لے کہ بکری کے بچے کو اٹھا ہے پرندہ، اس کی طاقت پر غور کرے، اس کے پنجوں پر، کہ اس کے جو ناخن ہیں، پنجے جو ہیں، بکری کا چھوٹا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اتنا زور دیا ہے خدا نے اسے، اتنا زور دیا ہے خدا نے اسے۔ خدا آپ کو اور مجھے بھی اسی طرح زور دینا چاہتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم کہیں گے خداوند میری محدود قوت کو لے لے اور اپنی لامحدود قوت اور قدرت کو میری زندگی میں، تو پھر آپ کا فنانس بھی بابرکت ہو جائے گا، آپ کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے، آپ کے گھرانوں میں بھی خوشی اور خرمی ہوگی، اور آپ کے لیے سرفرازی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔